بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا یہ ہے کہ اللہ رب العزت آپ سب کی تمام تر ضروریات اور حاجات کو اپنے غیب کے خزانوں سے ہمیشہ پورا فرماتا رہے، اور میرا اللہ آپ کو ہر ظالم کے ظلم سے، شریر کے شر سے، حاسد کے حسد سے ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، رمضان المبارک کی آمد ہے اور رمضان المبارک آنے ہی والا ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ خاص مہمان ہمارے پاس آنے والا ہے کہ جس کے اندر عبادات کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے، کہ جس میں اللہ رب العزت کی رحمت اپنے بندوں کو ڈھونڈتی ہے، جس میں مغفرت اللہ رب العزت کی طرف سے انسانوں کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، جس میں اعلان یہ ہوتا ہے کوئی ایسا جو مجھ سے سوال کرے تو میں اس کے سوال کو پورا کر دوں، جو حاجت مند ہو وہ اپنی حاجت کا سوال کرے تو میں اس کی حاجت کو پورا کر دوں۔ غرض ہے کہ اس ماہ مبارک میں جو بھی ہم دعا کرتے ہیں وہ دعائیں اللہ رب العزت کے حضور قبول ہو جاتی ہیں۔ رمضان المبارک کا چاند جب آنے والا ہے، دیکھیں گے ہم سب انشاءاللہ تعالی۔ آپ نے رمضان کا چاند دیکھنے سے پہلے، نظر آنے سے پہلے آپ نے یہ وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ اگر آج آپ دیکھ رہے ہیں تو رمضان المبارک کا چاند نظر آنے تک آپ نے یہ وظیفہ روزانہ کسی بھی وقت کرتے رہنا ہے۔ پہلے میں آپ کو اس وظیفے کے جو فوائد ہیں وہ بتا دیتا ہوں کہ اس وظیفے کے فوائد کیا ہیں جو آپ کو اس وظیفہ کو کرنے سے حاصل ہوں گے۔ ناظرین اکرام، یہ وظیفہ، اس وظیفہ کو کرنے والے کی ہر دعا اللہ رب العزت کے حضور قبول ہو جائے گی، اور یہ وظیفہ قرآنی وظیفہ ہے، اور قرآن مجید اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے لیے رحمت اور شفا بنا کر اس دنیا میں نازل فرمایا ہے۔ تو اس وظیفہ کو کرنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ عز و جل پوری ہو جائے گی، تمام تر مشکلات ختم ہو جائیں گی، گھر میں تنگ دستی ہے، پریشانی ہے وہ ختم ہو جائے گی، رزق کی کمی ہے وہ ختم ہو جائے گی، اگر گھر میں جھگڑے ہیں، بیماریاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، اور اگر کسی کے کاروبار میں مسائل ہیں تو وہ یہ وظیفہ کرے گا تو اس کے کاروبار کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ لیکن ایک چیز لازم ہے، وہ شرط ہے، صرف اس وظیفہ کے لیے نہیں بلکہ کوئی بھی وظیفہ جو آپ کریں گے اس کے لیے شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ آپ نے یہ وظیفہ یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر پورا یقین رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کرنا ہے کہ میرا اللہ اپنی ہر قدرت کو رکھتا ہے، اور وہ جو چاہے جب چاہے کر دیتا ہے، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ میرے لیے سب کچھ مشکل ہے، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے رب کے پاس سب کچھ موجود ہے۔ میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اور میرے رب کے چاہنے سے ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ بس یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لینی ہے۔ اللہ کی ذات کے اوپر پورا یقین اور توکل رکھتے ہوئے آپ نے وظیفہ کرنا ہے، اور نماز کی پابندی ضرور کریں۔ جتنے بھی وظائف ہیں، اگر آپ نماز کی پابندی نہیں کرتے، قرآن مجید کی تلاوت روزانہ نہیں کرتے، تو پھر وظائف کے جو اثرات ہیں، جو فیوز ہیں، جو برکات ہیں، جو رحمتیں ہیں، وہ آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے آپ نے کوئی بھی وظیفہ اگر اپنی زندگی میں لانا ہے، اس کے فیوز، اس کی برکات کو آپ نے حاصل کرنا ہے، تو پھر نماز کی پابندی ضرور کریں، نماز کی پابندی ضرور کریں، اس کو کبھی بھی مت چھوڑیے گا۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، ضرورت ہے، اس کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھ لینا ہے، اور رمضان المبارک کا چاند نظر آنے تک آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اس کے بعد بھی کرنا چاہیں تو آپ یہ وظیفہ روزانہ کریں۔ اول آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے، 11 مرتبہ درود شریف جو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، اور اگر درود ابراہیمی پڑھیں گے تو آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ جب میرے ساتھ مل کر ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجئے، تاکہ اگر کوئی تلفظ الفاظ کی غلطی ہو تو وہ بھی درست ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جو بھی درود شریف آپ کو یاد ہے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو یہ سب سے افضل ترین درود ہے۔ آپ نے 11 مرتبہ شروع میں درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح ان کلمات کی پڑھنی ہے۔ اپنی حاجت کو، ضرورت کو اپنی ذہن میں رکھتے ہوئے، ایک حاجت ہے، 2 ہیں، 1000 ہیں، لاکھوں ہیں، جتنی حاجات ہیں اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے یہ کلمات کی ایک تسبیح کرنی ہے، اور اس کے بعد ایک مبارک سورت 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ وہ تسبیح کون سی ہے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ ایک تسبیح آپ نے ان کلمات کی پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تسمیہ ان کو پڑھنا ہے، اور آپ نے 11 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آپ نے 11 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے، اور ہر مرتبہ ساتھ بسم اللہ کو ضرور پڑھنا ہے، یعنی تعوذ کو، اعوذ باللہ کو 1 دفعہ اور تسمیہ کو 11 دفعہ ہی آپ نے ساتھ میں پڑھنا ہے۔ اور پھر آپ نے خوب رو کر، گڑ گڑا کر، عاجزی انکساری کے ساتھ اپنے رب کے اوپر پورا بھروسہ، یقین، توکل رکھتے ہوئے آپ نے اپنی حاجت، اپنی ضرورت کو اپنے رب سے مانگ لینا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ دیکھیے گا اس عمل کی برکت سے جو بھی حاجت، ضرورت آپ اللہ رب العزت سے مانگیں گے، اللہ رب العزت اس کو ضرور عطا فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔